جی تو جناب بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور ظاہر ہے بہت سیکھنے کا مواد ہے تمام تر وہ گفتگو جو مختلف خواتین کی جانب سے کی جا رہی ہے. صرف ایک مثال کے طور پر جس طرح جینڈر سٹڈیز ڈپارٹمنٹ جامعہ پنجاب کی سربراہ ہیں ان کی گفتگو ذرا مختلف ہے. جماعت اسلامی کی مرکزی رہنما ظاہر ہے ان کا تجربہ مختلف ہے. ظاہر ہے ان میں سے کوئی بھی غلط بیانی نہیں کر رہا لیکن ظاہر اپنے اپنے تجربات ہیں. عافیہ سلام صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ صحافی بھی ہیں اور حالیہ جو واقعات ہوئے لاہور میں ان کے حوالے سے ان کا ویو پوائنٹ بہت مقبول بھی ہوا. ظاہر اس کی مختلف رائے رکھنے والے لوگ بھی تھے. آپ اپنی زندگی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا بتائیے گا کہ آپ خود، آپ کی فیملی کی خواتین، آپ کے ارد گرد کی خواتین جو ورکنگ ویمن ہیں، آپ کے خیال میں وہ کتنا محفوظ سمجھتی ہیں خود کو، کتنی محفوظ ہیں یا نہیں؟ ایک الگ بحث کہ ان کا پرسیپشن کیا ہے اپنی حفاظت کے بارے میں جب وہ باہر سوسائٹی میں نکلتی ہیں. میں جتنا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی میرے خیال میں اس سے زیادہ میں نے کوشش کی کہ میری بیٹیاں محفوظ ہوں. وہ اس لیے کہ ایک تجربہ میرے پاس تھا. تو غیر محفوظ تو معاشرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. اس میں کیا ہوا لیکن جس طریقے سے میں نے اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی وہ یہ ہوا کہ ان کو ریسٹرکٹ کیا. ٹھیک ہے، وہ جو آزادی کے ساتھ کہیں آ جا سکنا چاہیے تھا میری اگلی نسل کو، اس کو ریسٹرکٹ کیا کہ کوئی اکیلے نہیں نکلیں گی. ساتھ ہمیشہ اسکول میں جانے کے لیے بھی گاڑی میں کبھی اکیلے نہیں بھیجا، ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیجا، لانا لے جانا جس جگہ بھی اپنے آپ کو کنوینئنس کیا. پیرنٹس نے انکنوینئنس کیا کہ ان کو اکیلے کہیں نہ جانے دیا جائے. کیونکہ میرے پاس اپنا وہ تجربہ تھا. میں بسوں میں گئی ہوں، اسکول بھی بس میں جاتے تھے، پبلک بسز میں، یونیورسٹی میں بھی بسوں میں جاتے تھے، بس اسٹاپ پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا تھا. تو ان تمام جو تجربات سے گزری میں، تو بجائے اس کے کہ میں سمجھتی کہ معاشرہ محفوظ ہو گیا ہے میری اگلی نسل کے لیے، میں نے ان کو محفوظ کیا محدود کر کے. اور یہی ایک وہ المیہ ہے کہ اب جب وہ لڑکیاں باہر نکلتی ہیں جو کہ اس طرح سے محدود نہیں کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا. میں آپ کو 50 سال پہلے کی، 50 سال سے زیادہ پہلے کی بات بتا رہی ہوں. وہ ابھی بھی ہوتا ہے، اس سے بدتر ہوتا ہے. تو پھر معاشرے کے اوپر محفوظ کی ٹیگ تو نہیں لگ سکتی بالکل بھی. آپ کے نزدیک سلوشن کیا ہے اور کس طرح سے ہم پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو، پاکستان میں خواتین کو، لڑکیوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں ہیں چاہے وہ گھر کے باہر ہیں؟ کیونکہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ گھر کے باہر نکلنے والی خاتون غیر محفوظ ہیں. ابھی گزشتہ روز شیخوپورہ سے یہ رپورٹ آئی اور اس طرح کے واقعات بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ گھر میں ڈکیتی ہوئی اور گھر میں فیملی کے سامنے خاتون کو ریپ کیا گیا، پورے خاندان کے سامنے. تو اگر گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ ظاہر عورت کو کتنا بلیم کر سکتے ہیں؟ جب کسی جرم کو جرم کی نگاہ سے دیکھا جائے، جرم کے لیے جواز پیدا نہ کیا جائے، جرم کا شکار بننے والوں کو اس جرم کا شریک نہ سمجھا جائے. اچھا، آپ نے اس میں اچھا کیا کہ خواتین کا نام لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کے جو 2 سوالات ہیں اس میں وکٹم جو ہیں صرف خواتین نہیں ہیں. لڑکوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں بچیاں اور بچے دونوں ہیں. اور اس میں بھی یہی عوامل ہوتے ہیں کہ نہ ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، نہ ان کو آواز اٹھانے دی جاتی ہے، نہ ان کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہے. اگر پہلے سے بتایا جائے کہ بھئی اس طرح سے کوئی اگر آپ کے قریب آ رہا ہے یا اس نظر سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا چھو رہا ہے وہ غلط ہے اور اس کے بارے میں آ کے ہمیں بتاؤ. کس کو آپ بتائیے، کہاں سکھایا جاتا ہے یہ بچوں کو؟ ان کے ساتھ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہم میل ورسز فیمیل کی ڈیبیٹ میں نہ پڑے. جی بہت بہت شکریہ عافیہ سلام صاحبہ، اپنا قیمتی نقطہ نظر ہمارے سامنے رکھنے کے لیے، لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے. آئی ہوپ کہ لوگ اس سے کچھ سیکھیں، ذہن اور دل کے دروازے ذرا کھولیں